یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. ببلیکل پوائنٹ آف ویو پریزنٹ بائبل آپ جانتے ہیں الحمدللہ علوم شریعہ کے ساتھ ساتھ میرا تخصص تقابلی ادیان پر ہے. کرسچینٹی، جودھزم، ہندوازم، سکھزم اور اسی طرح سے جو ہے یہودیزم. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بائبل کئی دفعہ پڑھی ہے اور بائبل پہ میرے کام بھی اچھا خاصا ہے کتابی صورت میں. تو پورے بائبل کے اندر یہودیوں کا یہ مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہودیوں نے کوشش کر کے ان کو خنجر مار کے قتل کرنے کی کوشش کی، اور عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ عیسائیوں نے ان کو سلیب چڑھا دیا. سلیب آپ سمجھ رہے؟ سلیب کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کراس کا نشان ہو اور دو ہاتھ ایک جگہ پر کسی کیل سے گاڑ دیا جائے، دونوں ہاتھوں کو ادھر اور ادھر، اور سر کو کسی چیز سے باندھ دیا جائے یا سر کے اندر کوئی کیل ٹھوک دی جائے. تو اس کو کہتے ہیں سلیب چڑھانا. اور پیروں کے پنجوں کو بھی کسی چیز سے گاڑ دیا جائے. اگر آج بھی آپ عیسائیوں کے عبادت خانے میں جائیں گے، چرچ میں، تو وہاں پر آپ کو یہ سلیب اور سلیب کے اوپر یہ مورتی نظر آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے بنائی ہے کہ ان کو سلیب چڑھایا گیا. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجودہ عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہم اپنی ٹاپک پر آتے ہیں. تو عیسائیوں نے یہ کوشش کی کہ ان کو سلیب پر چڑھائیں، اور باقاعدہ آج میتھیو کی انجیل میں، گاسپل آف میتھیو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا الائی الائی لما شبقتنی. یہ بائبل کی کوٹیشن ہے، ہیبرو زبان ہے، ہیبرو. الائی الائی لما شبقتنی، یعنی یہ ہیبرو اور عربی زبان ملتی جلتی زبان ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم سسٹر لینگویجز، قریب زبان ہے. اللہ اللہ یعنی اے اللہ، لما شبقتنی ترکتنی، اے اللہ مجھے تو نے کیوں چھوڑ دیا سلیب پر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی ایکسپائر ہوئی اور روح نکل گئی. آدمی مرتا ہے تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی اب اس کے اندر جان کی رمق نہیں ہے، یہی ہوتا ہے نا. اب یہاں پر ہوا یہ کہ ایک کمرے کے اندر کوئی 11 یا 12 آدمی تھے. ایک کمرے میں 11 یا 12 آدمی تھے. آپ 12 کی تعین لے لیں، 12 آدمی تھے. اس میں کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی تھے اور کچھ عیسائی بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے تشریف لائے، غسل کر رہے ہیں اور تشریف لائے. ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ انہوں نے چڑھانا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے بقول سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سند صحیح ہے اس کی، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مشورہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میری جگہ پر جو سولی پر چڑھ جائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک حواری کھڑا ہوتا ہے کہ حضرت میں موجود ہوں. ایک روایت یہ آتی ہے اور دوسری بات اور بھی آتی ہے، لیکن یہ روایت زیادہ پائے ثبوت تک پہنچی ہے. اب 12 آدمیوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے سولی پہ چڑھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان پر، اور ان کی جگہ پر یا ان کے حواری میں سے کسی ایک بندے کو یا پھر عیسائیوں میں سے کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑا کر دیا. اب دروازہ بند ہے. فار ایگزامپل یہ مسجد کے اندر کا شہر، ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اندر آدمی مثال کی طور پر 500 کی تعداد میں ہے، اور اگر 499 ہوگا تو پھر یہ کوشچن ہوگا کہ بھائی ایک گیا کدھر. لیکن وہاں تو لوگ ہی 12 تھے. زیادہ ہجوم ہوتا ہے تو یہ دماغ میں خیال آتا ہے کہ گنتی کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. 12 آدمی تھے مختصر. ایک بندہ کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا.
وما قتلوا، اب اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں، قتل نہیں کیا. چلو عیسائی کا معاملہ ختم، نفی کر دی. وما قتلوہ، قتل نہیں کیا اسے. ہو کی ضمیر راجع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. پھر فرمایا وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو سولی چڑھائی. چلو بھائی عیسائیوں کا معاملہ بھی ختم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گئے کدھر؟ ما لہم بہ من علم، فرمایا کہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ گئے کدھر. کیوں؟ اس وقت نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ نبی علیہ السلام موجود تھے. یہ ان دونوں کی چیزوں کے اندر ہی اس بات کی مکمل اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ اتاری ہے کہ وہ کدھر گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جن لوگوں نے اختلاف کیا اس مسئلے میں وہ شک میں ہی پڑے رہ گئے کہ آخر گئے کدھر، ایک بندہ کدھر گیا. اختلاف. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا سوائے اٹکل کے. پرانی اردو میں گمان جو ہوتا ہے نا، گمان، اس کو اٹکل پچو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اٹکل پچو. سوائے اٹکل کے ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا. اب کیا اٹکل مار رہے ہیں، یار ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو، یار ہو سکتا ہے وہ ہو گیا ہو، یار ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. علم نہیں تھا. اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ لفظ زن کو اللہ نے استعمال کیا کہ وہ کیا ہے، وہ زن ہے. عربی کے اندر قرآن مجید کی اصطلاح میں لفظ زن جب علم کے ساتھ ہوتا ہے نا، دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، تو علم کا فائدہ دیتا ہے. مثال کے طور پر کہ وہ لوگ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹے جائیں گے. وہاں پر بھی لفظ گمان کا استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کہ وہ گمان علم کے ساتھ ہے، تو وہ گمان قطعیت کے لیے اور دلیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور یہاں پر جو ان کا گمان ہے، یہاں کوئی بھی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو اسی لیے یہ گمان کیا ہے؟ اٹکل ہے، ذہنوں کی سوچوں کا محور جو غلط ہی غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گمان کیا اور فرمایا وما قتلوہ یقینا، اور یقین کامل کے ساتھ انہوں نے قتل نہیں کیا. یہ بات ہمیں پتہ چل گئی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قتل بھی نہیں ہوئے، سولی پہ بھی نہیں چڑھے، تو پھر گئے کدھر؟ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے بل، بلکہ. بل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بل کے. اور عربی کے اندر لفظ بل اپنے پچھلے کلام، اکثریت میں اپنے پچھلے کلام کی تردید کے لیے اور اگلے کلام کی وضاحت کے لیے آتا ہے. صحیح ہے؟ تو پچھلے کلام کی تردید کیا ہے؟ سولی پہ بھی نہیں چڑھے اور قتل بھی نہیں ہوئے. اب کیا فرمایا؟ بل، بلکہ بات یہ ہے رفعہ اللہ، رفع بوزن فعال، رفع، اللہ نے اٹھایا ان کو. اللہ نے ان کو اٹھایا. کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. الیہ، الا مانے طرف، ہی مانے اپنے، الا حرف جر، ہی جو ہے وہ اشارہ ہے، ضمیر ہے. کہاں کی طرف؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اب عربی قاعدہ یہ ہے، میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص عربی کے اوپر اچھی جانکاری رکھے گا، اچھی مہارت رکھے گا، تو یاد رکھیں اس بات کو کہ وہ قرآن فہمی میں ٹھوکریں نہیں کھائے گا. عربی کے اندر جب رفع کا مصدر الا کے ساتھ آتا ہے، یاد رکھیں، عربی کے اندر جب رفع کا مصدر الا کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب موت نہیں ہوتی. اس کا مطلب جو ہے وہ نیند کی طرح روح کو قبض کرنا نہیں ہوتا، اس کی طرح درجات کو بلند کرنا نہیں ہوتا. لیکن جب رفع کا مصدر الا کے ساتھ آتا ہے تو عربی کے اندر روح اور جسم کے ساتھ انسان کو بلندیوں پر اٹھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور خصوصاً رفعہ اللہ، اللہ نے اٹھایا. رفع کرنا، بلند کرنا فعل، اور فاعل کون ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ. اور مفعول کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. یعنی یہاں پر فعل، فاعل، مفعول، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہے یہ. تو یہاں پر یہ موجود ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ میں نے اٹھا لیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھایا ہوگا ان کو؟ گرامرلی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا.
یہ ایک بات ہو گئی 4. 5ویں بات یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھانے سے مراد ان کے درجات کو بلند کرنا ہے, ان کو زندہ روح اور جسم کے ساتھ اٹھانا نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری آیت کے اندر یہاں پر بات درجے پر نہیں ہو رہی, یہاں پر بات قتل و غارت کی ہو رہی ہے نا. درجہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلے ہی بلند کر دیا تھا. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا, یسوع مسیح جو ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں, درجہ تو پہلے ہی بلند تھا. اب مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ جان بچانے کا مسئلہ, ان کی تدبیر کو الٹنے کا مسئلہ, تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا.